ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹا دودھ کو ددو کہتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے میں ابھی تمہیں دودھ دیتی ہوں. اب وہ دودھ نہیں کہہ رہی, وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے میں ابھی تمہیں دودھ بنا کے دیتی ہوں. وہی لفظ اسی طرح کہہ رہی ہے جس طرح بیٹے نے کہا. تو محبت کی وجہ سے ماں نے اس لفظ کو اس طرح ادا کیا جس طرح بیٹے نے کہا تھا. اللہ رب العزت کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں, بات کریں تو اسی طرح, مسکرائیں تو اسی طرح, کھانا کھائیں تو اسی طرح, چلیں پھریں بیٹھیں اٹھیں, معاملات معاشرت لین دین ہر کام جو کریں میرے محبوب کی طرح کام کریں. کام یہ کر رہے ہوں اور ان کے کام کو دیکھ کے مجھے محبوب کی یاد آ رہی. تو سنت پر عمل کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا محافظ ہے. چنانچہ محبت الہی کی علامت یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت, نبی علیہ السلام کی اتباع کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی, تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے. عورتوں کے لیے یہ مثال سمجھنی آسان ہے. دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے, ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اس کے ہاتھ خاوند کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے. بازو میں چوڑیاں پہناتے ہیں کہ چوڑیاں پہننے سے بازو زیادہ خوبصورت لگیں گے. انگلیوں میں ڈائمنڈ کے رنگ ڈالے جاتے ہیں کہ اس سے انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی. بازو میں بریسلٹ پہنتی ہیں کہ بازو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. گلے میں لاکٹ ڈال لیتی ہیں, گلا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. کانوں میں بالیاں ڈال لیتی ہیں کہ کان زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. تو مختلف اعضاء میں جو زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہر وہ عضو جس میں زیور پہنا جائے گا وہ خامد کو خوبصورت نظر آئے گا. بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائے گا اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. چنانچہ جو شخص سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ڈھل جائے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے. قرآن مجید نے تصدیق کر دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میرے جیسے بننے کی کوشش کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم ہم سے محبت فرمائیں. تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, کس قدر عزت افزائی کی بات ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں آپ کھانا تو کھاتی ہی ہیں, لیکن اگر سنت طریقے پر کھانا کھائیں گی تو کھانے کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت بھی راضی ہو گئے. لہذا دسترخوان بچھا کے کھانا, سارے گھر والوں کا مل بیٹھ کے کھانا, سنت طریقے پہ بیٹھنا. کل بیمینک وکل مما یلیک, داہنے ہاتھ سے کھانا, اپنے قریب پلیٹ سے کھانا. اس عاجز کی کتاب ہے با ادب با نصیب, اس کتاب کو پڑھیں, بچوں کو بھی سمجھائیں اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لباس کردار ہر چیز میں اس کے مطابق اپنی عادت کو بناتی جائیں تو خود بخود آپ اپنے آپ کو سنت سے سجا لیں گی اور اللہ رب العزت پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جس نے میری سنت کو تھام لیا ایسے وقت میں جو فساد کا وقت ہو، جب امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہو، تو اس بندے کو اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، تو ہم سنت کے شیدائی بن جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان سنت سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اساس الخیر متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، قال میں اور حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا یہ خیر کی بنیاد ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ایک حفاظتی آڑ ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے انسان کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس شخص نے سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ 4 ایک طرح سے اس کا اکرام اللہ رب العزت 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ کتنے بڑے انعام ہیں۔ حاسدین مخالفین کے دل میں اللہ ہیبت ڈال دیتے ہیں تو وہ بندے کو نقصان نہیں دیتے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا انعام کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کے رزق کو اللہ وسیع فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، غیر کی محتاجی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق مہیا فرماتے ہیں۔ آج رزق کی خاطر کتنے لوگ پریشان ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سنت پر عمل کریں، ہم خرما و ہم ثواب، ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو بھی دور کریں گے۔ چوتھی چیز فرمائی کہ سنت پر عمل کرنے کا چوتھا انعام یہ کہ اللہ اس بندے کو دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں، استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔ چنانچہ سنت ہمارے پاس ایک معیار ہے، جس کو پرکھنا ہو اسی معیار پہ پرکھا جائے گا۔ کون بندہ کتنا نیک ہے، اس کے لیے جو آپ کے پاس پیمانہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس کی زندگی سنت کے کتنا قریب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید تھا، 10 سال رہا۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیں، میں کسی اور بزرگ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ کوئی کرامتیں دیکھوں گا، کوئی چیزیں دیکھوں گا، اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پاس 10 سال رہے ہو، ان 10 سالوں میں تم نے کوئی کام مجھے سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟
ہمارے بزرگوں کی زندگیاں گزر جاتی تھیں، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی تھے، سنتوں کے محافظ تھے، یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے سواری کو روکا، نیچے اترے، قریب ایک درخت کے پاس گئے اور زمین پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے انسان قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھے اور پھر واپس آ کر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ لوگوں نے پوچھا اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو آپ بیٹھے کیوں، وقت کیوں ضائع کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرے محبوب یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے سواری کو کھڑا کیا، اترے، قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی، دوبارہ سوار ہو کر آگے چلے۔ جب میں یہاں پہنچیا تو میرے دل نے کہا کہ میں بھی اسی عمل کو کروں جس کو میرے محبوب نے کیا، تو مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر چل پڑا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کی حفاظت کی۔ ایک صحابی افریقن کنٹریز کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، تو ان کے بال گھنگریالے تھے اور چھوٹے تھے، سخت تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ان کا بڑا جی چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں میں کنگھی فرماتے ہیں، مانگ نکلتی ہے، میری بھی مانگ نکلے، درمیان میں وہ نکلتی نہیں تھی۔ ایک دن آگ سینک رہے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا جذبہ چڑھا کہ ایک لوہا جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم لوہا انہوں نے اپنے سر کے درمیان میں سیدھا سلائی کی طرح پھیر لیا۔ جب گرم لوہا سر کو لگا تو بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، زخم بن گیا۔ خیر علاج معالجے سے زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ جلد وہاں جل گئی تھی تو زخم کے نشان کی وجہ سے سر کے درمیان میں ایک لائن نظر آنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن اب میرا سر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مشابہت اختیار کر گیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس آئے تو دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گرا تو دسترخوان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ جناب یہ فارس کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اٹھا کے لقمہ نہیں کھانا تھا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں اور پاگلوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی یہی کہیں کہ ہم اپنے پیارے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ، جس کا حال بھی نبی علیہ السلام کی طرح اور جس کا قال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سنت کا عاشق وہی کہا جائے گا۔ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند سنتوں کے شیدائی، چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چلا کہ فرنگی نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔
لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کہا کہ حضرت آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور آپ پبلک پلیس پر ہیں، یہ کافر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں سولی لٹکائیں یا کیا کریں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر غور کیا، مجھے 3 دن رات غار ثور میں روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اب میں پھر پبلک پلیس میں آ گیا ہوں، اگر وہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک عمل میں سنت پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کا جلسہ تھا، اذان ہو گئی تو حضرت کا وضو تھا اور جلسہ گاہ سے آپ نے مسجد میں پہنچنا تھا، تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ سلام کے لیے کھڑے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ صف میں پہنچنے تک تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، حسرت سے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ یہ سنت کے شیدائی لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا پھل دیکھتے تو چھوٹے بچے کو دیتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے جو چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں کیکر کا درخت لگانے کا حکم دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتا، یہ باغیچے میں تو نہیں سجے گا۔ فرمایا سجے گا یا نہیں سجے گا یہ الگ بات ہے، میں نے تو اس لیے لگانے کا حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے محبوب کی بیعت کا وقت یاد آ جائے۔ ہر چیز میں نسبت۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگوائے۔ کسی نے پوچھا کہ گلاب کا پھول کیوں؟ موتیا بھی ہے اور بھی کئی پھول ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پاک سے مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھول کی خوشبو ملتی جلتی ہے، میں نے اسی لیے گلاب کے پھول کو لگانے کے لیے کہا۔ یہ سنتوں کے شیدائی، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ